السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک ناول یو آر مائی ہارٹ کی قسط نمبر 28، جسے پڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں یو آر مائی ہارٹ ایپیسوڈ 28۔ رائما اسے صوبیہ کے کمرے میں چھوڑ کر نیچے جا چکی تھی۔ اجیا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ اندر سے صوبیہ کی بھیگی زکام زدہ سی آواز سنائی دی تھی جس پر اجیا کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ مجھے ابھی کسی سے نہیں ملنا، جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار صوبیہ چیخ اٹھی تھی۔ اپنی بیٹی سے بھی نہیں ماما؟ اجیا نے بھیگے لہجے میں اونچی آواز میں پوچھا تھا مگر لہجہ کانپتا ہوا تھا۔ اندر کچھ دیر کے لیے خاموشی سی چھائی، پھر کچھ ہلچل ہوئی اور پھر اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ اجیا! صوبیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ آپ کی جیا، آپ کی بیٹی ماما۔ اجیا نے اس کے ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا تو صوبیہ ایک جھٹکے سے اسے خود میں بھینچ گئی۔ وہ بار بار صرف دو ہی لفظ کہہ رہی تھی، میری بیٹی، میری بیٹی، اور ان لفظوں میں اتنی حسرت اور محبت تھی کہ اس محبت اور حسرت کو محسوس کر کے اجیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صوبیہ نے اب اسے اپنے سامنے کیا، اس کی گال، ماتھا، غرض، چہرے کا ہر نقش چوم کر جیسے اس کا ہونے کا یقین کر رہی تھی اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ مجھے نفرت تو نہیں ہے نا تمہیں؟ صوبیہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا تو وہ بے ساختہ نفیمت سر ہلاتی صوبیہ کے گلے سے لگی۔ صوبیہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اجیا اس کے سامنے بیٹھی تھی اور صوبیہ اجیا کو نہارے جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے انفال اپنی ماں سے نفرت کرتی ہے ویسے ہی تم بھی مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ میں بھی تو تم سے دور تھی نا۔ انفال کو اپنی سوتیلی ماں سے ماریں کھاتا دکھتی تھی تو مجھے تمہاری فکر ہوتی تھی جیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری جیا کو بھی ایسی ہی ماں ملی ہوگی۔ سوتیلی مائیں اچھی نہیں ہوتی، یہی سوچ سوچ کر اتنے سال تڑپ کر گزارے ہیں میں نے۔ صوبیہ نے برائے لہجے میں کہا تو وہ نفیمت سر ہلا گئی۔ میری ماں بہت اچھی ہے ماما، وہ مجھ سے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں، اتنا کہ کبھی مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی کہ میں سوتیلی ہوں۔ مجھے تو کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میری سگی ماں کوئی اور ہے۔ مجھے آپ پر غصہ آیا تھا کہ آپ خود غرض ہو کر مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن جب حقیقت پتہ چلی تو خود پر غصہ آیا کہ بغیر کچھ جانے کیسے میں آپ سے نفرت کر سکتی ہوں۔ اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا ماما، اس نے صوبیہ کی گود میں لیٹ کر کہا تو وہ نم آنکھوں سے اجیا کو دیکھتی ہوئی اس کے بال سہلانے لگی۔ قصور تو ان دو مردوں کی عناء ضد کا تھا جنہوں نے ہم دو عورتوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی زندگی برباد کر دی جسے کسی رشتے کا پیار حاصل نہیں ہوا۔ صوبیہ نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے چپ ہوئی۔ سچ ہی تو تھا، یہ سب سے زیادہ نقصان انفال کے حصے میں ہی آیا تھا۔ اجیا نے خوشحال زندگی گزاری تھی۔ کرن اور صوبیہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھیں۔ شہزاد ملک اور بابر ملک بھی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ایک انفال ہی تھی جس کے حصے میں سارے خسارے آئے تھے۔ وہ اتنی مضبوط کیسے ہے ماما؟ اس کی نظروں میں طہور فاطمہ کا چہرہ گھوما جو کہ اصلی انفال تھی۔ سپاٹ اور سرد اور نڈر سی انفال کا چہرہ گھوما تھا جو نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی نہ ہی کسی اور سے اپنی ذات کے اسرار کھولتی تھی۔ ایک پہیلی کی طرح تھی وہ مضبوط کہاں ہے جیا؟ بہت نرم و نازک سی ہے، بہت کم ہمت اور ڈرپوک سی۔ سعدیہ جو کہہ دیتی اس پر سر کو خم کر دینا اس کا کام تھا۔ 15 سال تک اس نے سعدیہ کے ظلم سہے جو اس کی سوتیلی ماں تھی۔ چھوٹی سی عمر سے اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا تھا، پڑھائی بھی زیادہ نہیں کروائی۔ بھائی نے تو کبھی اس پر توجہ دینا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ تو سعدیہ پر ساری ذمہ داری ڈال کر خود پر ہی الزامہ ہو گئے تھے۔ انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ سعدیہ انفال کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیا نہیں، اور ان کی بے عزوی بے نیازی سے سعدیہ کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ بلا وجہ اسے مارنا پیٹنا، جھوٹی باتیں لگا کر اسے بھائی سے ڈانٹ پڑوانا سعدیہ اور آئمہ کی پرانی عادت تھی۔
سوتیلی ماں تھی، سگی نہیں بن پائی، نہ ہی انفال اپنے حق میں کوئی آواز بلند کر پائی، اور اس کی اسی کم ہمتی کی وجہ سے اس پر بد کرداری کا الزام لگا کر کسی انجان لڑکی کے ساتھ 2 بول پڑوا کر رخصت کر دیا۔ 15 سال کی تھی جب وہ اس لڑکے کے ساتھ رخصت ہوئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اس نے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہے وہ۔ صوبیہ انفال کو یاد کرتی ایک بار پھر رو دی تھی۔ آپ نے بھی کبھی اس کی ماں کو نہیں روکا؟ آپ نے تو اسے بچانے کی کوشش کی ہوگی نا؟ اجیا نے پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی، آنکھیں شرمندگی سے خود بخود جھکی تھی۔ میں تو خود اس سے نفرت میں اندھی ہو گئی تھی۔ انفال ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بابر نے مجھ سے شادی کی، تاکہ میرے حوالے سے میرے بھائی کو دھمکا کر انفال کو واپس کرن کو سونپ سکے۔ انفال کی ماں کی وجہ سے بابر نے مجھ سے شادی کی، اور انہی دونوں کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی۔ مجھ سے میری اولاد دور ہو گئی۔ میں انفال سے اور اس کی ماں سے نفرت کرنے لگی تھی، اسی لیے کبھی انفال پر توجہ دے پائی، نہ ہی اسے سعدیہ کے مظالم سے بچا پائی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک معصوم بچی تھی جسے مجھ پر بیتی کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے اور بھابھی کے حوالے کر کے بے نیاز ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی جب اس کے لیے برا لگتا تھا تو بھابھی کو ٹوک دیتی تھی، لیکن یہ کبھی کبھی بھی بہت کم بار آتی تھی۔ شہزاد بھائی اور سعدیہ ہی نہیں، اس کی زندگی برباد کرنے میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اس بات کا احساس تو مجھے اس کے جانے کے بعد ہوا کہ جس طرح کرن کے معاملے میں بے قصور تھی میں، اسی طرح میرے معاملے میں انفال بھی بے قصور تھی۔ صوبیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اجیا کو بے ساختہ شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ جس سے وہ نفرت کر رہی ہے وہ اتنی بے ضرر اور افسروں کی ستائی ہوئی ہے۔ ابیز سے اس کی شادی بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، پر اس کے بعد پیش آنے والے حالات نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ ابیز کے گھر میں جب وہ ملازمہ کی حیثیت سے تھی تب وہ جانتی تھی کہ ابیز اس کا شوہر ہے، بھلے ہی کوئی اور نہ جانتا ہو۔ تب اجیا نے ابیز پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب بھی اس نے بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کا نہیں، اجیا کا ساتھ دیا تھا۔ ابیز سے محبت اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا اور انفال سے ہمدردی ہو رہی تھی، جس کے بارے میں اس ابیز کے گھر میں پھر سے غلط باتیں کر کے اسے سب کی نظروں میں گرانا چاہا تھا۔ وہ کمزور نہیں ہے ماما، وہ بے حد مضبوط ہے، اتنی مضبوط کہ اس کے حوصلے پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے، اس سے کوئی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو اب تک نہ جانے کہاں مر کھپ گئی ہوتی۔ اجیا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو صوبیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ملی ہو اس سے؟ کیسے جانتی ہو اس کے بارے میں؟ صوبیہ نے چونک کر بے چینی سے پوچھا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس سے اس کی شادی ہوئی وہ کرن پھپھو کا بیٹا ابیز ہے، لیکن سوتیلا۔ وہ کرن پھپھو کی شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا ہے، جن کی موت ابیز کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اور انفال، اجیا نے ابیز سے تعارف کروانے کے بعد انفال کے بارے میں سب کچھ صوبیہ کو بتا دیا تھا، جو کچھ اسے اون اور ابیز کی زبانی پتہ چلا تھا، جس پر صوبیہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد انفال کے ساتھ یہ سب ہوگا، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بہرام نے جب سے بتایا تھا کہ انفال کوٹھے پر ہے، تب سے ہی پچھتاوے ان کا مقدر بننے لگے تھے، لیکن یہ سارے حالات جان کر تو وہ اب انفال سے نظریں ملانے کے لائق ہی نہ رہی تھیں۔ آپ فکر مت کریں ماما، بہرام اسے ڈھونڈ لے گا۔ اجیا نے اس کے آنسو پونچھ کر اس کے گلے لگتے کہا تو وہ دل ہی دل میں انفال کے ملنے کی دعا کر کے اجیا کو آغوش میں بھر گئی۔ اسے یقین تھا کہ بہرام اسے ڈھونڈ لے گا، اور اس بار اسے ڈھونڈنے میں اتنے سال نہیں لگائے گا جتنے پہلے لگا دیے تھے۔ 1.5 گھنٹے میں بہرام بختیار کے ساتھ اپنی جیپ میں ابیز کے گھر پہنچا تھا، جبکہ بختیار ابیز ملک کے گھر آنے پر کچھ حیران ہوا تھا۔ وہ اس سارے قصے سے ہی لا علم تھا، تبھی اس کی حیرانی وجہ تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بختیار نے سوال کیا۔ پتہ چل جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ابیز ملک کے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چوکیدار نے بختیار کو ساتھ دیکھ کر انہیں روکا نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی اکثر یہاں آتا رہتا تھا۔ بختیار الجھا سا بہرام کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ بختیار کا فون بجا تو وہ باہر ہی فون پہ بات کرنے لگا تھا۔ کال اس کے آفس والوں کی طرف سے تھی۔ بہرام لاؤنج میں داخل ہوا تو لاؤنج خالی پڑا ہوا تھا۔
وہ چلتا ہوا لاؤنج میں آ کر اب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اویس کو کیسے بلائے۔ تبھی اس کی نگاہ حمزہ پر پڑی، جو سیڑھیوں کے قریب کھڑی بے یقینی اور حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ روئی روئی سوجی آنکھیں، بکھرے الجھے بال، ملک جیسے کپڑے، دوپٹے سے ندارت وجود اور ننگے پیر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جوگ لگا کر بیٹھی ہو۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہرام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حمزہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کے وہاں ہونے کا یقین نہ کر پائی ہو، اور پھر جب اسے یقین آیا تو وہ سب کچھ فراموش کرتی تیر کی سی تیزی سے بہرام کی جانب لپکی تھی۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ تماشا دیکھنے آئے ہو میرا کہ میں تمہاری شادی کا سن کر زندہ ہوں یا مر گئی ہوں؟ تو دیکھو بہرام ملک، زندہ ہوں، میں ابھی نہیں مری۔ وہ اس کا گریبان تھامتی دھاڑی تھی، جس پر جہاں بہرام کی نگاہیں اس کے غسیلے چہرے پر اور نم آنکھوں پر جمی تھی، وہیں لاؤنج میں داخل ہوتے بخت کے قدم تھٹکے تھے اور منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ حمزہ میں بہرام نے اس سے الگ کرتے کچھ کہنا چاہا، جب حمزہ نے درشتگی سے اس کی بات کاٹی۔ نام مت لو میرا، نفرت ہوتی ہے مجھے تم سے جب تم میرے نام لیتے ہو۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیا قصور تھا میرا جو تم نے مجھے خود سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا دی؟ صرف یہ کہ میں ابھی بھیا کی بہن ہوں۔ اپنی بہن کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے تھے تم۔ میں نے برباد کی تھی کیا ان کی زندگی؟ ابھی بھیا نے کی نا ان کی زندگی خراب، ان کی بیوی تھی نا تمہاری بہن، تو سزا مجھے کیوں؟ یہ میرا قصور ہے کیا کہ میں ابھی بھیا کی بہن ہوں؟ کیوں آئے میری زندگی میں تم؟ کیوں مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، پھر کسی اور سے کیوں؟ حمزہ چٹک کر بولتی، آخر میں بے بسی سے استفسار کرنے لگی، مگر وہ چپ چاپ سا اس کے اپنے گریبان پر جمے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اس کے آنسوؤں سے بھرے گالوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے حمزہ کی آخری غلط فہمی دور نہیں کی تھی، جبکہ بختیار کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ابھیس ہی انفال کا شوہر تھا، یہ بات اسے اب پتہ چل رہی تھی۔ پتہ ہے کیا، اب مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے کہ تمہاری اتنی نفرت سہنے کے باوجود میں نے تم سے محبت کیوں کی۔ حمزہ نے بے بسی سے اس کا گریبان چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ حمزہ، اپنے عقب سے آنے والی اویس کی پکار پر وہ اس کی طرف مڑی، جہاں اویس کے ساتھ حسنہ، دلاور ملک اور کرن بھی کھڑے بے یقینی سے حمزہ کو دیکھ رہے تھے، جو شاید نہیں یقیناً اس کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ بختیار بھی اب ان کے قریب چلا آیا تھا۔ کیا حمزہ، آپ کے حصے کی نفرت میں نے جھیلی ہے بھیا، اس شخص کی نفرت کی صورت میں جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اب آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے، بلکہ غیرت میں آ کر مجھے مار دیں گے، مگر اب میں اس گھٹن کو برداشت نہیں کر سکتی جس میں میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ سوچ سوچ کر کہ یہ شخص اب کسی اور کا ہے، آپ کی وجہ سے یہ میری زندگی میں آیا، مجھ سے شادی کے وعدے لیے اور کیے بھی، مجھ سے محبت کی وادیوں میں چھوڑ کر اب بھی کسی اور کا ہاتھ تھام چکا ہے۔ حمزہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بولی تھی، جس پر سب کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، جبکہ بہرام کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے حمزہ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور اس سے خود سے شادی کرنے کا وعدہ لیا بھی تھا۔ وہ حمزہ کے بارے میں سوچتا تھا، مگر حمزہ اسے اس شدت سے چاہتی تھی، اس کے غصے اور سرد رویے کے باوجود اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اس کی بار بار ایک ہی رٹ پر اب وہ جھلجھلایا تھا کہ اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے۔ کس کا ہو گیا ہوں میں؟ کس سے کر لی ہے میں نے شادی جس کا مجھے بھی علم نہیں؟ بہرام نے ضبط کھو کر اسے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا تھا، کسی قابل لحاظ کیے بغیر، جس پر جہاں بختیار اور حسنہ کا منہ کھلا تھا، وہیں بہرام کو یوں اپنی بہن کے قریب دیکھ کر طیش کے مارے اویس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس رائمہ سے جسے تم اپنی بہن کہتے تھے، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت آزاد کروایا تھا۔ اس وقت وہ زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی، جسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ اپنی محبت کھو چکی ہے، محبت کو کھونے کا غم، اویس کی سوتیلی بہن ہونے کا غم، سوتیلی بہن کے بارے میں معلوم ہونے کا غم، اور پھر اسی سوتیلی بہن کے اپنی بھابھی ہونے کا انکشاف۔ وہ ہر چیز کا غصہ بہرام پر نکال رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اتنے دن کا غصہ باہر امڈ آیا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ اویس نے حمزہ کو نرمی سے تھام کر پیچھے کر کے بہرام کو دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا، تو وہ حمزہ جیسے خواب سے جاگی۔ اس نے اویس کو پتھرائی نظروں سے دیکھتے سامنے بختیار کو دیکھا تو نفیمہ سر ہلاتی پیچھے کو مڑی، مگر وہاں بہن اور ماں باپ کو دیکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ان سب کے سامنے کیا کیا بول چکی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔
حسنہ، کرن اور دلاور ملک ابھی بہرام لوگوں کے یہاں چلے آئے تھے۔ بختیار کو لگا تھا کہ شاید بہرام حمزہ کے لیے یہاں ہے، لیکن حمزہ کی باتوں کے بیچ میں بہرام کی بہن کا ذکر اور ابیز کا ذکر اسے مزید الجھا گیا تھا۔ تمہاری بہن سے اظہار محبت سنیا آیا تھا، سکون سے کہتا وہ ابیز کا خون کھولا کر دلاور ملک کے سامنے جا رکا تھا، جن کے ساتھ ہی کرن کھڑی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا بہرام، ابیز دھاڑا تھا کہ لیکن بہرام نے اس کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ تو آپ ہیں میری بہن کی ساس پلس ماں اور میری بھی ہونے والی ساس، بہرام نے تلخ سے لہجے میں کہا تو کرن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں آپ کی سابقہ نند صوبیہ ملک کا بیٹا ہوں اور انفال کا بھائی۔ اس کا تعارف سن کر کرن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حمزہ میری بیٹی ہے، تم کون ہو کون نہیں میں اس بارے میں نہیں جانتا، لیکن تمہاری ابیز کے ساتھ جو دشمنی ہے اسے ابیز تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔ عورتوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنا مطلب نکالنے والا میری نظر میں مرد نہیں ہوتا۔ دلاور ملک نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ اپنے سابقہ اعمال پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہو چکا تھا، خدا سے معافی بھی مانگ چکا تھا، حمزہ سے بھی مانگ لیتا، لیکن یہ معاملہ اس کا خدا اور حمزہ کا تھا۔ اب اس کا ارادہ کسی اور کے سامنے شرمندہ ہونے کا نہیں تھا۔ میں آپ کی بیٹی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا بھی نہیں رہا۔ خیر یہ بات ہم بعد کے لیے رکھ لیتے ہیں، ابھی مجھے آپ کے بیٹے سے جاننا ہے کہ میری بہن کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ بہرام کہتے ہوئے ابھی اس کی جانب مڑا تھا، جو اس کے الزام پر پھر سے غصے میں آیا تھا۔ ویر سائیں، بختیار بے ساختہ اس کے قریب آیا تھا۔ تم جانتے ہو اسے بخت؟ حسنہ اور ابیز نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، بختیار نے کہہ کر لب بھینچ لیے تھے، جس پر وہ سب چونک اٹھے تھے۔ زیادہ حیرانی تو ابیز کو ہوئی تھی، کیوں شکل اور صورت تو دونوں کی ملتی تھی مگر عادات بالکل بھی نہیں۔ میرا تعارف تو ہو گیا، چلو میں ان کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں بخت۔ بہرام اتنا کہہ کر بخت ابیز کے قریب آن رکا۔ یہ ابیز ملک ہے جس کا نکاح ہماری بہن انفال ملک سے ہوا تھا، اور یہی وہ شخص ہے جو انفال کو سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے وہ آج تک ہم سے دور رہی اور اب بھی اس شخص کی وجہ سے ہم سے دور ہے۔ بہرام کے تعارف پر جہاں بختیار ششدر رہ گیا تھا، وہیں ابیز نے لب بھینچے تھے کہ اس حوالے کو وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ کرن ملک ہے، انفال کی سگی ماں، وہ ماں جو اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنے بھائی کے پاس رکھنے کے لیے اسے کبھی انفال کو واپس لینے نہیں گئی، اور اسے سعدیہ ممانی کی مار سہنے کے لیے اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیا۔ اس کی بات پر کرن کا دل کے سینے مٹھی میں دب پہنچا تھا، مگر کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے لب پر پھڑا گئے تھے۔ آنسوؤں کا گولا سا ان کے حلق میں آن پھنسا تھا، جبکہ بخت چونکا تھا۔ حسنہ اور حمزہ انفال کی سوتیلی بہنیں تھیں، یہ جان کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ دلاور ملک ہیں، ابیز کے والد، جن کا اپنے سبھی بچے بے حد عزیز ہیں، اور میرے خیال سے حمزہ بھی بے حد عزیز ہے، اور یہ اس کی خوشی میں خوش رہیں گے۔ بہرام نے انہیں کیا جتایا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اور یہ حمزہ کی بہن ہے شاید۔ بہرام نے حسنہ کے قریب رک کر کہا تھا، یہ حسنہ ہے، حسنہ ملک۔ بختیار کے لب بے ساختہ ہلے تھے، مگر اب چونکنے کی باری بہرام کی تھی۔ اس نے ایک نظر حسنہ پر ڈال کر بختیار کو دیکھا، جو حسنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا تو یہ وہ حسنہ تھی جس کے لیے بختیار اپنی شادی سے بھاگ گیا تھا۔ حسنہ خاموشی سے بہرام اور بختیار کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اور مزے کی بات پتہ ہے تمہیں کیا ہوئی ابیز؟ بہرام نے ابیز کو مخاطب کیا، جو اب بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انفال کی سوتیلی بہن یعنی شہزاد ملک کی سب سے چھوٹی بیٹی رائمہ کی شادی تحسین ملک یعنی بابر ملک کے بیٹے سے ہو گئی ہے۔ کہتے وہ ابیز سے رہا تھا، مگر دیکھ وہ کرن کو رہا تھا، جس کی آنکھیں اس انکشاف کو سن کر پھیل گئی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں ابیز، میں اجیہ ملک کا سوتیلا بھائی ہوں۔ اور یہ انکشاف ابیز اور باقی سب پر دھماکے کی طرح پھٹا تھا۔ سب نے سانس روک کر اسے دیکھا تھا۔ ابھی کل ہی تو حسنہ لوگوں کو اجیہ کے سوتیلا ہونے کی بات پتہ چلی تھی، اور آج اس کا سوتیلا بھائی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ بختیار کو دیکھا، یعنی پھر وہ بھی اجیہ کا سوتیلا بھائی تھا، اور جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی اسی کی شادی تحسین سے ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے اپنی منگیتر کا نام اسے رائمہ ہی بتایا تھا۔ کرن نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں،
اس نے جب کہا تھا کہ وہ اس کی سابقہ نند کا بیٹا ہے تبھی اسے سمجھ آ گیا تھا، مگر اسے لگا تھا کہ وہ شاید حقیقت سے انجان ہے۔ اسے فکر تو رائما کی ہوئی تھی، شہزاد ملک سے بابر کی نفرت آج بھی قائم و دائم تھی، ایسے میں وہ تو شاید شہزاد ملک کی بیٹی کو اپنے گھر میں بھی برداشت نہ کرتا۔ دنیا گول ہے، اور اس گول دنیا میں ایک انفال کی بدولت اتنے رشتے اور ماضی کے راز کھلے ہیں کہ شاید ان رازوں سے جڑے سب لوگوں کی دنیا ہل گئی ہے۔ جو کچھ ماضی میں ہوا اس کا سب سے برا اثر اگر کسی پہ پڑا ہے تو وہ انفال ہے۔ میں اسے مزید دکھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے تم اسے زبردستی اپنے پاس مت رکھو۔ اگر وہ تمہارے پاس ہے تو مجھے بتا دو۔ بہرام نے سنجیدگی سے ابیز کو مخاطب کیا تھا، جو اس کے سوال پر گہرا سانس بھر گیا تھا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں اس رات ہسپتال گیا تھا اسے منانے کے لیے، اور اس نے اپنی بھڑاس مجھ پر نکالی تھی، پھر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس کی چپی سے مجھے لگا تھا کہ وہ مان گئی ہے، لیکن اگلی صبح وہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس کے گھر بھی گیا تھا مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ امیز نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں اتنے سکون سے بات کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ، مگر تم مجھے نہیں لے کر گئے۔ میں اسے منا لیتی۔ کرن نے امیز کی بات سن کر تڑپ کر کہا تھا، وہ آپ سے اور اپنے سگے باپ سے نفرت کرتی ہے، وہ آپ کی کوئی بات کبھی بھی نہیں سنے گی۔ بہرام کی بات نے کرن کے منہ پر تالا لگا دیا تھا، جبکہ امیز نے جتاتے ہوئے انداز میں اسے دیکھا تھا، کیونکہ اس نے بھی کم و بیش ایسا ہی کچھ کرن سے کہا تھا جب اس نے پہلے بھی اسے ایک دفعہ انفال کے پاس لے جانے کو کہا تھا۔ اب یہ باتیں لایانی ہیں، میرے خیال سے تم لوگوں کو اس کی تلاش جلد ہی شروع کر دینی چاہیے۔ دلاور ملک نے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ دلاور ملک روتی ہوئی کرن کو لے کے کمرے میں چلے گئے، جبکہ امیز اور بہرام نے اپنی دشمنی بھلا کر ایک ساتھ اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ باتیں کرتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ حسنہ، بختیار نے اپنے کمرے میں جاتی حسنہ کو بے چارگی سے مخاطب کیا تھا، سوچنا بھی مت کہ اب بھی میں تمہارے بارے میں سوچوں گی۔ تمہارا بڑا بھائی میرے گھر والوں کی بے عزتی کر کے گیا ہے اور تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گی؟ حسنہ نے تڑق کر کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم سب نے بھی تو ویر سائیں کی اتنی بے عزتی کی، اور پھر ابھی بھیا نے بھی تو اتنا کچھ کہا، وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ بخت نے اسے جتانا چاہا مگر وہ آنکھیں گھما گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، انفال تمہاری بھی تو کزن تھی، اور اتنی تو نہیں بدلی ہوگی کہ ایسے میں جب وہ ہمارے گھر کام کرتی تھی تم نے انہیں کیوں پہچانا نہیں؟ حسنہ نے ابرو چکا کر پوچھا، وہ تمہارے گھر کام کرتی تھی؟ اس کے لیے یہ بات بھی نہیں تھی کہ انفال یہاں ملازمہ تھی۔ کتنے بدھو ہو تم، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا؟ حسنہ نے سر جھٹک کر کہا، میں یہاں کبھی اتنا کہ آیا نہیں، اور جب بھی آیا وہ یہاں ہوتی ہی نہیں تھی، شاید اسی لیے میں جان نہیں پایا۔ حسنہ، وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب حسنہ جانے لگی تو پکار اٹھا، بخت پلیز، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے، ابھی مجھے حمزہ کے پاس جانا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حسنہ اتنا کہہ کر حمزہ کے کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی گہرا سانس بھر کر باہر نکل گیا، جہاں بہرام اور امیز اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی بہرام نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ عجیہ صوبیہ کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ تحسین اس وقت رائما کے ساتھ کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ شرافت چختوئی بھی کھیتوں سے واپس آ گئے تھے، اور عجیہ ان سے بھی ملی تھی، جنہوں نے نہ تو اسے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا نہ ہی بیزاری کا، کیونکہ وہ ساری حقیقت پہلے سے ہی جانتے تھے۔ عجیہ نے ان کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کی تھی، اور ان سے بات چیت کر کے اسے اچھا لگا تھا، جو سنجیدہ اور سوبر سے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے تو صوبیہ بھی اسے وہیں اپنا انتظار کرنے کا کہہ کر شرافت چختوئی کے پیچھے چلی گئی۔ ابھی وہ ہال میں بیٹھی وہاں کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب ایک لڑکا اسے گیسٹ روم کی طرف جاتا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اسے پکارا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکاتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ جی بیوی جی، اس نے ادب سے پوچھا تو عجیہ مسکرائی۔ اسے یہاں کے طور طریقے کافی دلچسپ لگ رہے تھے۔ اسے رائما نے بتایا تھا کہ حویلی میں مرد ملازموں کا آنا ممنوع ہے، تبھی اس لڑکے کو یہاں دیکھ کر وہ اسے ٹوک گئی تھی۔ کون ہو تم؟ عجیہ نے روب دار لہجے میں پوچھا۔ میں احسان ہوں بیوی جی، احسان نے اسی انداز میں جواب دیا تھا۔ وہاں کہاں جا رہے تھے؟ پتہ ہے نا کہ حویلی میں مرد ملازموں کا آنا منع ہے؟ عجیہ نے سنجیدگی سے لہجے میں پوچھا۔ جی بیوی جی، جانتا ہوں، مگر میں سردار سائی کی اجازت سے ہی اندر آیا ہوں، اور وہاں میری بیوی رہتی ہے۔ احسان نے تمیز سے جواب دیا۔ تمہاری بیوی حویلی میں کیوں رہتی ہے؟ عجیہ نے اچنبھے سے پوچھا تو وہ کچھ پل کو چپ ہوا۔
وہ گھر میں میری ماں اسے رہنے نہیں دیتی تو سردار سائیں کی اجازت سے وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں رہ رہی ہے۔ جلد ہی میں یہاں سے اسے لے جاؤں گا۔ احسان نے جلدی سے کہا، مبادہ یہ نہیں مہمان اسے ملیحہ سمیت یہاں سے نکال ہی نہ دے۔ بہرام آج کل مصروف تھا، جس کی وجہ سے احسان اس سے مل بھی نہیں پا رہا تھا، اور نہ ہی وہ اس لڑکی کو جانتا تھا جو اس سے افسروں کی طرح پوچھ تاچھ کر رہی تھی۔ ارے احسان، تم کب آئے؟ اچانک صوبیہ نے آ کر احسان سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہوں مالکن، احسان نے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، ملیحہ انتظار کر رہی ہوگی، اور ہاں اسے کہو کہ کمرے سے باہر نکلا کرے، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے، اس حال میں اس کا یوں بند فضا میں رہنا ٹھیک نہیں، تم ہی اس سے کچھ سمجھانا۔ صوبیہ نے کہا تو وہ فکر مندی سے سر ہلا گیا۔ کس حال میں؟ کیا ہوا ہے اس کی بیوی کو ماما؟ جہاں اس کے پہلے سوال پر سرخ پڑا، وہیں اس کے آخری لفظ ماما پر چونکا۔ اس کی بیوی امید سے ہے، تبھی اس کا خیال رکھنے کو کہہ رہی ہوں، تم رائمہ کو بلا کر لاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ صوبیہ نے اسے گال تھپک کر کہا تو وہ سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کون تھی مالکن؟ احسان نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، جیا بہرام کی بہن۔ وہ اتنا کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تو وہ اس کی بات پر غور کرتا الجھتا ہوا ملیحہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی دوپٹے کو حجاب کی مانند لپیٹے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ احسان کو آتا دیکھ کر مسکرائی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ احسان نے دروازہ بند کیا اور جا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مالکن کہہ رہی تھی کہ تو کمرے سے باہر نہیں نکلتی، کیوں؟ احسان نے اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں پر رکھ کر دوسرا اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل نہیں کرتا باہر جانے کو، ویسے یہ باہر میری کسی سے کون سی دوستی ہے؟ ملیحہ نے منہ بسور کر کہا تو وہ مسکرایا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم اپنے گھر ہوں گے جہاں تو اور میرا بچہ کھلی ہوئی ہوا میں سانس لوگے۔ احسان نے اس کے سبھی چہرے کو دیکھ کر کہا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو جلدی ملے تو اس ایپیسوڈ پر اچھا سا رسپانس دیں۔ چلیے اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔